السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بادئ توحید کے متوالو، غوث اعظم کے جانثارو، آئیے کچھ عرض معروض سے قبل ہم اور آپ مل کر آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، امت کے غمخوار، شاہوں کے تاج، آقاؤں کے آقا، ہم غلاموں کے محسن، یتیموں کے سہارا، بے آسروں کے آسرا، بے خانماؤں کے ماوا، غریبوں کے محب، مسکینوں کے ساتھی، مساوات کے حامی، صدق کا منبع، صبر کا معدن، خاکساری کا نمونہ، اولین انسان، محبوب ذیشان، مومن کا ایمان، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس طرح سے میں پڑھاتا ہوں، میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جن آیتوں کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ ہفتے بھی اسی آیت کے متعلق کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کیا تھا، بات بہت طویل ہوئی تھی۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ پہلا جو ہم نے پہلی کی تھی وہ یہ تھی کہ گناہ کر کر اکڑنا یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ ایک مرتبہ یاد دہانی کراتا ہوں کہ کیا کیا بولا تھا، تاکہ پھر پچھلا موضوع اور آج کا موضوع جو ہے یہ ایک جیسا آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ تو پہلی بات یہ ہوئی تھی کہ گناہ کر کے اکڑنا یہ شیطان کا طریقہ ہے، اور پھر اسی میں بتاتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ ایک گناہ انسان ایسا کرتا ہے کہ جس کو کرنے کے بعد اس سے اس گناہ کا احساس نہیں بلکہ اس گناہ پہ اکڑتا ہے۔ وہ گناہ یہ ہے کہ وہ راستے پر بیٹھتا ہے، اور راستے کے پر بیٹھنے کے بعد راستے کے حقوق جو ہے وہ ادا نہیں کرتا ہے۔ میں نے مثال کے طور پر اس کا پہلا حق جو بیان کیا تھا، پہلا حق اس کا یہ تھا کہ راستے پر آپ اگر بیٹھو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے اگر آپ کو باتیں کرنی ہیں آپس میں، آپ کو گفت و شنید کرنا ہے آپس میں، تو آپ بیٹھ سکتے ہیں، لیکن راستے پر بیٹھنے کے کچھ حقوق ہیں، جس میں پہلا حق آپ کو بیان کیا تھا اور بات طویل ہوئی تھی۔ پہلا حق یہ ہے کہ جب تم راستے پر بیٹھو تو تمہاری نگاہیں نیچی ہونی چاہیے، تم اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، یہ راستے پر بیٹھنے کا پہلا حق ہے برادران ملت اسلامیہ۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم راستے پر بیٹھ رہے ہوتے ہیں، جانے والے کو بھی گھورتے ہیں، آنے والے کو بھی گھورتے، نہ بس اتنا بلکہ حال یہ ہے کہ اگر کسی کے دروازے پر بیٹھے ہیں، کسی چوراہے پر بیٹھے ہیں، موری پر بیٹھے ہیں، سامنے والا آ رہا ہے نا تو اس کو پھر اس طرح سے دیکھیں گے، پھر جب وہاں سے جائے گا نا تو پھر پیچھے مڑ کر بھی پورا دیکھیں گے۔ آپ نے ایک مرتبہ دیکھ لیا، آپ کی نگاہ پڑ گئی، اگر اس نے سلام کیا ہے تو آپ کو سلام کا جواب دینا واجب ہے، جتنا اچھے انداز میں اس نے سلام کیا، کیونکہ راستے کا ایک حق یہ بھی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سلام کا جواب دیا کرو۔ تو آپ کو اگر کسی نے اچھے انداز میں سلام کیا ہے تو آپ اس سے بہترین انداز میں اس کے سلام کا جواب دیں، یوں نہیں کہ صرف منڈی ہلا دی اور ہو گیا کام۔ برادران ملت اسلامیہ، ایسا نہیں، بلکہ قرآن فرماتا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَأَحِسِّنُوا
فحیوا بأحسن منها او ردوها، کہ جب کوئی تمہیں سلام کرے تو سلام سے اچھے انداز میں اس کو جواب دیا کرو. یعنی اگر اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ کہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو اتنا کہنا ہے، یعنی آپ کو اس سے اچھے انداز میں جواب دینا ہے. اس نے تھوڑی دھیمی آواز میں سلام کیا ہے، آپ اس سے بہترین آواز میں اس کو جواب دو. جواب دینا واجب ہے، صرف منڈی ہلا کر کام نہیں چلنے والا. برادران ملت اسلامیہ، تو یہ راستے کا حق ہے کہ آپ اس کے سلام کا جواب دیا کریں جو آپ کو راستے میں گزر کر سلام کرتا ہے. یہاں تو حال یہ ہے کہ اگر ہم سلام کا جواب تو دینا پسند نہیں کرتے، یا دیتے بھی ہے تو اتنا دل میں دیتے ہیں کہ سامنے والے کو آواز بھی نہیں آتی، اور پھر اگر کسی نے سامنے سے سلام نہ کیا تو پھر غیبتیں کرتے ہیں، پھر چگل خوری کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ شخص تو سلام نہیں کرتا. اور اتفاق میں اگر اس میں اگر مولانا ہو گیا اور عالم ہوئے اور اس نے اگر سلام نہ کیا نا تو پھر ایسا نہیں، پیشانی پر اتنے بل آ جاتی ہیں، ایسے بکتے ہیں کہ مولانا ہو کر سلام نہیں کرتا ہے، مولانا وہ کبھی تو سلام ہی نہیں کرتا. برادران ملت اسلامیہ، آپ اچھے انداز میں جواب دینے کا طریقہ تو سیکھیں. یقیناً جو سلام کرتے ہیں اس کو تو پہلے جواب دیں. آپ صرف منڈی ہلا کر آپ سمجھتے آپ کا فریضہ جو ہے وہ آپ نے انجام دے دیا ہے. نہیں، اگر آپ راستے میں بیٹھتے ہو تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ راستے کا یہ حق بھی ادا کیا جائے. بہرحال بات پھر طویل ہو رہی ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پہلا حق یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کی جائے. برادران ملت اسلامیہ، قرآن فرماتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ. اے محبوب، آپ مومنین سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے. اس لیے کہ نگاہ پہلے بہکتی ہے، شرمگاہ بعد میں بہکتی ہے. پہلے نگاہ کی حفاظت کے بارے میں کہا گیا. وجہ یہ ہے کہ نگاہ اگر باقی رہے گی، نگاہ اگر محفوظ رہے گی تو دل بھی محفوظ رہے گا، شرمگاہ بھی محفوظ رہے گی. اگر نگاہ بہک گئی تو پھر دل بہکے گا اور پھر شرمگاہ بہکے گی. برادران ملت اسلامیہ، آج ہم نے ان تمام بہکنے والی چیزوں کو اپنے بچوں کو دے دیا ہے. آپ سمجھ رہے ہوگے کہ کس چیز کے بارے میں عرض کر رہا ہوں. یہ جو بہکانے والی چیز، آج سب سے بڑی چیز جو ہے وہ موبائل ہے. میں بچوں کی پرورش کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ بیٹیوں کی کس طرح سے پرورش کرنی ہے، بچوں کی کس طرح سے پرورش کرنی ہے. آج ہماری بچیاں مرتد کیوں ہو رہی ہے، اس پر بات آ کر مکمل ہوئی تھی. برادران ملت اسلامیہ، تو آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے اپنی بچیوں کو موبائل دے دیا، ہم نے آج اپنے بیٹوں کو موبائل دے دیا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ اپنے بچوں کو موبائل نہ دو، حالات ایسے آ گئے ہیں، زمانہ ایسا آ گیا ہے. لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر آپ واقعی اس کے والد ہیں، اگر واقعی اس کے فکر مند ہیں، اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ اس کی زندگی بھی بنے اور آخرت بھی اس کی سنور جائے، تو یاد رکھنا موبائل دینے کے بعد، موبائل صرف دینا آپ نے اچھی پرورش کا نہیں، آپ اچھی پرورش نہ سمجھیے، بلکہ موبائل دینے کے بعد آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس موبائل پر آپ کی کڑی نگرانی ہونی چاہیے، آپ کی نگاہ ہونی چاہیے. بچوں کو آپ نے موبائل دے دیا، اس نے پاس ورڈ لگا دیا. آپ سوچے تو صحیح، ذرا غور و فکر تو کرے کہ اس نے پاس ورڈ کیوں لگایا. اندر کچھ چور ہے جس کی وجہ سے پاس ورڈ لگایا ہے نا. اس کے کوئی ایسے بڑے فائل تو ہے نہیں اندر کہ جس کو اس کو چھپانے کی ضرورت پڑ رہی ہے. آپ کو اتنی بھی فکر نہیں ہے، آپ کو اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ آپ اپنے بچے کو موبائل دے رہے ہیں، آپ اپنی بچی کو موبائل دے رہے ہیں اور اس نے پاس ورڈ لگا دیا ہے اور آپ کو بھی پاس ورڈ نہیں معلوم ہے، آپ کی بیوی کو بھی نہیں معلوم ہے، یعنی ماں کو بھی نہیں معلوم ہے، باپ کو بھی نہیں معلوم ہے. تو وہ اندر کر کیا رہا ہے موبائل کے اندر؟ اس کا جواب آپ کو کل قیامت کے دن دینا پڑے گا. مسلمانوں، اگر موبائل دیا ہے تو اس کی پوری نگرانی کڑی ہونی چاہیے کہ آپ کا بیٹا کیا دیکھ رہا ہے، آپ کا بیٹا اس موبائل کے اندر کیا کر رہا ہے، آپ کا بیٹا کہیں ننگی فلمیں تو نہیں دیکھ رہا ہے، آپ کا بیٹا کہیں عریانیت والے ماحول میں تو نہیں گر رہا ہے، آپ کا بیٹا جو ہے کہیں IPL کے میچ تو نہیں کھیل رہا ہے اور اس پر جوا تو نہیں کھیل رہا ہے. آج ہماری قوم کا حال یہی ہوا ہے. ڈریم 11 سرکل، کیا کیا ایسے ایپ آئے ہوئے ہیں جس کے ذریعے جوا کھیلا جاتا ہے. میں دیکھ رہا تھا رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ ہمارے اندر، ہم جس کے اندر مبعوث تھے، ہم جس کے اندر تھے، موجود تھے. لیکن حال یہ ہے کہ رات بھر ہمارے نوجوان بچے جو ہیں وہ موبائل کے اندر جو ہیں گیم کھیل رہے تھے اور جوا کھیل رہے تھے. اور جب سے اب IPL کا میچ آیا ہے، حال یہ ہے کہ جوا اتنا عام ہو گیا ہے. یاد رکھنا، آپ میں سے کوئی بھی وہ 2 کروڑ اور 1 کروڑ جیتا نہیں ہے، اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں نہیں جیتے گے. اس لیے کہ آپ جانتے ہو کوئی اپنے پیسے ایسی ہی آپ کو نہیں یوں ہی نہیں دینے والا ہے. آپ اتنی بڑی رقم جو ہے، یہ سب جو آپ نے سوچا ہوگا کہ قریب ہی گاؤں میں کسی کو مل گئے ہیں تو یہاں پر زور بڑھ گیا کہ ہمیں بھی ملیں گے، لالچ آ گئی، ہم بھی اس کے اندر کما لیں گے. اگر کما بھی لیے
تو یاد رکھنا یہ حرام کی کمائی ہوگی. ایک ایک لقمے کا آپ کو حساب دینا ہوگا, اور ایک لقمہ اگر کوئی حرام کا کھاتا ہے تو 40 دن کی اس کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی ہے. برادران ملت اسلامیہ, کس فکر میں لگ گئے ہیں مسلمان, کہاں پر ہم کس معاملے میں اور کس کام کاج میں ہم کو الجھایا گیا ہے. یہی کام باقی رہ گیا تھا جوا کھیلنے کا. یاد رکھنا ہر وہ کام, جوا کی تعریف کیا ہے, صرف پتے کھیلنا جوا کا نام نہیں ہے, جوا نہیں ہے, بلکہ جوا کی تعریف یہ ہے ہر وہ گیم جس میں ہار اور جیت ہوتی ہو پیسے کے عوض میں, پیسہ جس میں ہارا جاتا ہے, جس میں جیتا جاتا ہے, چاہے وہ کرکٹ کی شکل میں آپ کھیل رہے ہو, اگر ہار جیت ہوتی ہے اور اس کے اندر پیسہ ہارا جاتا ہے جیتا جاتا ہے تو وہ جوا ہے. کبڈی میں ہارا جیتا جاتا ہے, جوا ہے. اگر آپ IPL کے گیم کھیل رہے ہو اور اس میں اگر پیسہ ہارا جیتا جاتا ہے تو یہ جوا ہے. یہ ساری چیزیں جس میں ہار اور جیت ہوتی ہے اور پیسوں کے بدلے میں ہار اور جیت ہوتی ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں جوئے میں شامل ہے. صرف نام بدلنے سے آپ سوچ رہے ہوگے کہ شراب کا نام جام رکھنے سے کیا جام بن جائے گا, وہ نہیں, وہ شراب رہے گی. جو حرام ہے وہ حرام ہے, جو جوا ہے وہ جوا ہے. لہذا جوا کے تعلق سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, کان کھول کر سن لو, وہ لوگ, میں یہ نہیں کہتا یہاں پر سب کھیل رہے ہیں, لیکن کھیلتے ہوئے تو سب دیکھ رہے ہیں. سب کے ماں باپ کو معلوم ہے میرا بیٹا جوا کھیلتا ہے, میرا بیٹا جواری بن رہا ہے, سب کو معلوم ہے, لیکن اس کے باوجود بھی روکتے نہیں ہو نا. تو سنو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث. اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو جوا کھیلتا ہے اس کا حال یہ ہے کہ وہ خنزیر کے خون اور پیپ میں اپنا ہاتھ ڈبو دے دیتا ہے. اللہ اکبر. کون چاہے گا جو اپنے ہاتھوں کو خنزیر کے گوشت میں, خنزیر کے خون میں ڈالے. اور دوسری روایت میں ہے, یہ دوسری روایت اس وقت سمجھنا تھوڑا مشکل تھا لیکن آج بآسانی سمجھا جاتا ہے, اس لیے کہ اس زمانے میں دوسری روایت کا تعلق نماز سے ہے. اس زمانے میں ہم نے بچپن میں بھی دیکھا جو مورتیوں کے آگے جا کے جوا کھیلتے تھے, پتے کھیلتے تھے, وہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے تھے, لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو جوا کھیلتا ہے اور پھر نماز کے لیے آتا ہے اور وضو کرتا ہے. میں حیران ہوا جب اتنا پڑھا کہ جواری جو ہے وہ جوا چھوڑ کر نماز پڑھنے کب آتا ہے, لیکن آج کا ڈریم 11 دیکھ کر مجھے احساس ہو گیا کہ آج کے لیے یہ بات کہی گئی ہے کہ آپ کے ہاتھوں میں موبائل ہے, جوا کھیل رہے ہو اور اذان ہوتی ہے اور پھر نماز کے لیے آتے ہو. تو سنو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا انسان جو جوا کھیلتا ہے اور جوا کھیلنے کے بعد وہ مسجد میں آتا ہے, نماز کے لیے وضو کرتا ہے, تو گویا وہ ایسا ہے جو خنزیر کے خون سے وضو کر رہا ہے, خنزیر کے پیپ سے وضو کر رہا ہے. آپ کہاں جا رہے ہو؟ اور یاد رکھنا یہ ساری چیزیں نفرت دلانے کے لیے کہی گئی ہے, اور اگر آج آپ نے ان سے نفرت نہیں کی تو کل قیامت کے دن آپ کو بڑا سخت جواب دینا پڑے گا, اور پھر یہ سارے معاملات آپ کے ساتھ ہوگے. اس دن پھر کوئی آپ کا پرسان حال نہیں ہوگا. اپنے آپ کو بھی بچاؤ. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو, اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. باپ ہے تو باپ کی ذمہ داری ہے, بیٹے کو صرف موبائل دینا, اچھے کپڑے پہنانا اور اچھا کھانا کھلانا اور اچھے گھر کے اندر اس کو کمرہ بک کرا دینا, اس کا فکس کرا دینا, یہی تربیت نہیں ہے, بلکہ اصل تربیت یہ ہے. تربیت کا حق تو جب یہ ادا ہوگا کہ تم نے اپنے بچے کو دیندار کتنا بنایا ہے, دین کی تعلیم تم نے اپنے بچے کو کتنی دی ہے. اگر سب کچھ دیا ہے آپ نے اپنی اولاد کو, دین کی تعلیم نہیں دی ہے تو یاد رکھنا آپ نے کچھ بھی نہیں دیا ہے, اور آپ نے اپنی اولاد کو کچھ بھی نہیں دیا لیکن صرف دیندار بنایا نا, تو قسم خدا کی یہ بچہ زندگی میں بھی آپ کا وفادار رہے گا اور مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے ذریعہ نجات بن جائے گا. برادران ملت اسلامیہ, ہم کہاں کھو کے رہ گئے ہیں؟ بچیوں کو موبائل دے دیا ہم نے, اگر ضرورت ہے تو دو, لیکن اس کی نگرانی کرو. پہلے کہا جاتا تھا کہ بچیوں کو, اگر بچی پچھلے کمرے میں ہیں اور کمرہ لاک ہے تو بچی بڑی محفوظ ہے, لیکن یاد رکھنا آج وہ زمانہ نہیں ہے. آج اگر آپ کی بچی پچھلے کمرے میں ہے اور آپ نے اس کو ایک کمرہ بک کر کے ایک کمرہ فکس کر دیا ہے اس کا, اور وہ بار بار دروازہ بند کر رہی ہے, اگر وہ بار بار دروازہ بند کر کے اندر کچھ کر رہی ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ کیا کر رہی ہے. باپ ہو, کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا, کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں ہر کوئی ذمہ دار ہے, ہر شخص ذمہ دار ہے, اور ہر شخص کو اس کی رعایا کے بارے میں, اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. بھائی
بھائی کو بھی پوچھا جائے گا, بہن اور باپ کو بھی پوچھا جائے گا, بیٹے کو بھی پوچھا جائے گا, شوہر کو بھی پوچھا جائے گا. ایک عورت جو ہے اگر وہ گناہ کرتی ہے تو ان چاروں سے پوچھو گی, باپ سے بھی پوچھو گی, باپ کو پوچھا جائے گا کہ اس نے گناہ کیا تھا, اس کا ذریعہ کون بنا, اس کو موبائل دینے والا کون تھا, آپ کیا جواب دے پاؤ گے. بیٹے کو پوچھا جائے گا, بیٹا تو ہر منت سماجت کر کے اپنی ماں کو منا لیا کرتا تھا, لیکن کیا ہوا تھا تیری ماں جب گناہ کرتی تھی, تو دیکھتا تھا اپنی آنکھوں سے اور اسے روک نہیں پاتا تھا, اس سے بھی سوال ہوگا. بھائی سے بھی پوچھا جائے گا, اگر تیری بہن کے بارے میں اگر کسی نے جملے کسے ہو تو تیری غیرت گوارا نہیں کرتی تھی, اور پھر وہی بیٹی وہی بہن تیری پوری رات فیس بک پر رہتی تھی, وہی بیٹی تیری پوری رات جو ہے واٹس ایپ پر چیٹ کر رہی تھی, تو کہاں تھا, تو نے دھیان کیوں نہیں دیا. اس کے بارے میں بھائی سے بھی پوچھا جائے گا, شوہر سے بھی پوچھا جائے گا. آپ یاد رکھو, اگر چھوٹی سی غلطی بیوی سے ہو جائے تو شوہر ناراض ہو جاتا ہے, لیکن پوری رات واٹس ایپ پر چیٹ کرتے ہوئے ناراضگی کا کوئی اظہار شوہر نہیں کرتا. ان چاروں سے اس بارے میں پوچھا جائے گا, اور کل قیامت کے دن پھر ان کا سخت عذاب ہوگا, جس طرح سے اسے جہنم میں ڈھکیلا جائے گا. علماء کہتے ہیں کہ ان چاروں کو بھی اس کے ساتھ میں جہنم میں ڈال دیا جائے گا. مسلمانوں, ہوش کے ناخن لو, ابھی بھی وقت ہے, گیا نہیں ہے. ان لوگوں نے, آپ نے نہ سنا ان لوگوں نے کس طرح کے اعلانات کیے ہیں, کس طرح کے اعلانات کا اظہار کر رہے ہیں کہ 40 لاکھ بچیوں کو مرتد بنانا ہے. ہمیں اگر آج ہم فکر نہیں کریں گے تو کون فکر کرے گا ہماری بچیوں کی, ہماری بیٹیوں کی. ہر آدمی کی ذمہ داری ہے, ہر خاندان کے فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے خاندان کے لڑکیوں پر, بچیوں پر نگاہ رکھے. برادران ملت اسلامیہ, اور یاد رکھنا, ڈرنے کے لیے, خوف کھانے کے لیے بات نہیں کرتا میں, کبھی ڈرنے اور خوف کھلانے والی بات کرتا ہی نہیں ہوں, اس لیے کہ مومن جو ہوتا ہے وہ کبھی گھبراتا نہیں ہے, مومن جو ہوتا ہے وہ کبھی خوف نہیں کھاتا ہے. میں یہ آگاہ کرنے کے لیے بتا رہا ہوں, متنبہ کرنے کے لیے بتا رہا ہوں. اور یاد رکھنا, آپ کی بچیوں کی اگر قیمت لگ رہی ہے تو یاد رکھنا آپ کی بچی بڑی قیمتی ہے, اس لیے قیمت لگائی جا رہی ہے. ان لوگوں کی بچیوں کی اتنی قیمت نہیں ہے جو اتنی آپ کی بچی قیمتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جو قیمتی شے ہوتی ہے اسے ڈھک کر رکھا جاتا ہے, اسے چھپا کر رکھا جاتا ہے. آپ نے نہ دیکھا ہوگا کہ سونا ٹھیلے پر بک رہا ہو, بازار میں علل اعلان بک رہا ہو, نہیں, بلکہ سونے کی دکان والا جب سونا بیچتا ہے تو وہ کانچ کے اندر رکھتا ہے, ساتھ میں CC کیمرے ہوتے ہیں, نگاہ ہوتی ہے, سارے چیزیں اس کی محافظت کے لیے دی جاتی ہے. گویا میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو قیمتی چیز ہوتی ہے اس کی بڑی حفاظت کی جاتی ہے, اس کی نگرانی کی جاتی ہے. مسلمانوں, تمہاری بیٹی بڑی قیمتی ہے, تمہاری بہن بڑی قیمتی ہے, اس لیے اسلام نے حکم دیا ہے کہ اس کی حفاظت کرو اور اس کو پردے کا حکم دیا جائے, اس کو برقعے میں رکھا جائے گا. برادران ملت اسلامیہ, تو ہماری عورتیں, ہماری بچیاں جو ہے بڑی قیمتی ہے. آپ کو اس کا خیال رکھنا پڑے گا, آپ کو اس کا دھیان دینا پڑے گا. کہیں وہ بے راہ روی کا شکار تو نہیں ہو رہی ہے, کہیں وہ کالج میں آپ نے ڈالنے کے بعد کسی لڑکے سے تو بات نہیں کر رہی ہے. یہ ساری ذمہ داری آپ کی ہے. اگر آپ ان ساری ذمہ داریوں کو نہیں نبھاؤ گے تو پھر میں وہی بات کہہ رہا ہوں, کل قیامت کے دن رب کے حضور حاضر ہونا ہے, رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. اور یاد رکھنا, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, علموا اولادکم ثلاث خصال, 3 باتیں اپنی اولاد کو ضرور سکھانا. پہلی چیز حب نبیکم, تمہارے نبی کی محبت سکھانا, وحب اہل بیت, اہل بیت کی محبت سکھانا. اور تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے تلاوت القرآن, اور قرآن کی تلاوت ضرور سکھانا. آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کے بیٹے کو آپ نے جو ہے وہ انجینئر بنایا تھا یا نہیں, آپ نے ڈاکٹر بنایا تھا نہیں, آپ نے اپنے بچے کو نیتا بنایا تھا یا نہیں. یہ ساری باتیں نہیں پوچھی جائے گی, پوچھا جائے گا یہی سوال, دین کتنا سکھایا تھا, فرض علم سکھایا تھا یا نہیں, آپ نے قرآن عظیم کی تلاوت اپنے بچے کو سکھائی تھی کہ نہیں. یہ سارے سوالات آپ سے پوچھے جائے گے, امام سے نہیں پوچھے جائے گے, اسکول کے ٹیچر سے نہیں پوچھے جائے گے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو, اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. جب تمہیں بچانے کا حکم دیا ہے تو پھر امام سے اور اسکول کے ٹیچر سے یہ سوال نہیں ہوگا, سوال آپ سے ہوگا. آپ کی ذمہ داری ہے اپنے گھر کی کیسی حفاظت کرنا ہے, اپنے بچیوں کی کیسی حفاظت کرنا ہے, اپنے بچوں کو کیا تعلیم دینا ہے. گزشتہ ہفتے میں نے کہا تھا کہ بچیوں کو یہ درس دو, بچیوں کو یہ تعلیم دو. بچی کے ذہن میں بات آنی چاہیے کہ بچی تو ہی میری جنت کا ذریعہ ہے. یہ بات میں نے اپنے طرف سے نہیں کہی تھی, بلکہ ایک بچی نے اپنا واقعہ یوں بیان کیا تھا. کہتی ہے کہ روتے ہوئے کہتی ہے کہ میں 9 سال کی تھی, میرے والد کا انتقال ہوا, لیکن میرا والد جو ہے جب بھی مجھے دیکھتا نا تو کہتا بیٹی میں بڑا گنہگار ہوں, میں
खता कार हो, मसीहा कार हो, लेकिन मेरी पूरी उम्मीदी तुझसे बंधी हुई है, मेरी पूरी उम्मीदें जो हैं वो तुझसे लगी हुई है। मैं चाहता हूँ कि तू ऐसे काम कर, मैं चाहता हूँ कि तू मुझे जन्नत में लेकर चले जा। वो बच्ची आज नेक है, वो बच्ची आज पारसा है। जानते हो बाप के जुमले ने उसे नेक बना दिया है। बाप के जुमले ने, वो कहती है कि जब भी मैं किसी गुनाह की तरफ कदम बढ़ाती हूँ ना, मेरे जहन में ख्यालात आते हैं ना, मुझे बाप का वो जुमला याद आता है, बेटी तू ही मुझे जन्नत में लेकर जाने वाली है। गोया फिर वो बाप की तारीफ करते हुए कहती है कि मेरे बाप ने अपने लिए अभी भी कुछ नहीं मांगा, जो कुछ मांगा पहले मेरे लिए मांगा, इसलिए कि मैं नेक होगी तो मेरा बाप को मैं जन्नत में ले जा सकती हूँ, मैं अगर बुरी होगी तो मैं बाप को जन्नत में कैसे ले जाऊंगी। ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया, ये शऊर बच्ची के अंदर कैसे पैदा हुआ? जब हुआ कि बाप ने उसके साथ शफकत की, बाप ने उसके साथ मोहब्बत की। ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया, बच्चों को जब छोटे होना उसी वक्त उनके जहन में बात डाली जाए कि तुम्हारा रोल मॉडल कौन है। पड़ोसी मुल्क के स्कॉलर ने तज्जिया किया, लोग 8 से 10 साल के बच्चों से पूछा सवाल, जो 10 साल के अंदर बच्चे थे, 1800 लोगों से जो है सवालात किए और उनसे एक ही सवाल किया इंटरव्यू लेकर कि ये बताओ कि तुम्हारा रोल मॉडल कौन है, तुम किस जैसा बनना चाहते हो, तुम किस जैसा बनना चाहती हो। तो जानते हो 1799 बच्चों और बच्चियों ने क्या जवाब दिए? सब ने अलग अलग जवाब दिए। किसी ने बॉलीवुड के हीरो का नाम लिया, किसी ने फुटबॉल खिलाड़ी का नाम लिया, किसी ने क्रिकेट के खिलाड़ी का नाम लिया। गर्ज के जो दुनियावी पॉपुलर लोग हैं, जो दुनियावी मशहूर लोग हैं, जो अदाकाराएं हैं, उनका नाम लिया गया। सिर्फ उनको, वो कहते हैं कि मुझे एक बच्ची ऐसी मिली, सिर्फ एक बच्ची जिसकी उम्र 7 साल थी। जब उससे पूछा गया बेटी तू किस जैसा बनना चाहती हो, तो जानते हो उस बच्ची ने क्या जवाब दिया? उस बच्ची ने कहा कि तुम जानना चाहते हो मैं किस जैसा बनना चाहती हो, तो सुनो, मैं फातिमा ज़हरा जैसा बनना चाहती हूँ। ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया, फिर उसका इंटरव्यू लिया गया, उसको इनामात दिए गए। अब सोचें कि आपने एक बच्ची का सुनकर दिली मुसर्रत का इजहार किया, लेकिन 1799 बच्चे अभी भी हमारे हाथ से गए हुए हैं, जिन्होंने ये जवाब दिया कि बॉलीवुड के हीरो जैसा बनना चाहते हैं। हमने अपने बच्चों को ये तालीम ही नहीं दी। हमने अपने बच्चों को कभी बताया नहीं कि हजरत फातिमा ज़हरा का किरदार क्या है। हमने बताया नहीं हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का किरदार क्या है। हमने बताया नहीं हजरत राबिया बसरी का किरदार क्या है। हमने नहीं बताया हजरत अबू बकर सिद्दीक का किरदार क्या है। हमने नहीं बताया उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का किरदार क्या है। हमने नहीं बताया हजरत उस्मान और अली का किरदार क्या है। हजरत इमाम हसन हुसैन के बारे में हमने नहीं बताया। हमने जो है इमाम हसन बसरी के बारे में नहीं बताया। हमने गरीब नवाज के बारे में नहीं बताया। हमने गौसे आजम के बारे में नहीं बताया। ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया, जब बच्चा छोटा था उस वक्त हमने उसको चिड़िया और मैने की कहानी सुनाए। अगर उस वक्त ये सारी बातें सुनाई जाती, उस वक्त बताया जाता कि तुम किस लिए पैदा हुए हो, तो फिर आज ये इर्तिदाद का शिकार ना हो रही होती। ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया, तो बच्चियों की तरबियत, बच्चों की तरबियत ये आपकी जिम्मेदारी है। आप अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत करो, अच्छे अंदाज में उनकी परवरिश करो, इसलिए कि माँ बाप की जिम्मेदारी है, माँ बाप का तरीक़ाकार है, माँ बाप की का अहम फरीज़ा है कि वो अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करे, अपने बच्चों के बारे में सोचे, फिक्रमंद हो जाए। नया लिबास देना और नए कपड़े पहनाना, अच्छा कमरा इंतजाम के दे देना, अच्छे स्कूल में पढ़ाना, ये सारी चीज नहीं। इसलिए कि आज स्कूलों में सिर्फ पढ़ाई होती है, सिर्फ तालीम होती है, तरबियत नहीं होती। अब अगर स्कूलों में तरबियत नहीं होती है तो ये तरबियत की जिम्मेदारी कौन निभाएगा? तो माँ बाप की जिम्मेदारी है। मुसलमानों, अपने बच्चों पर ध्यान दो। बाज़ाब्ता तौर पर हमें एक कमेटी इस तरह की तश्कील देनी चाहिए जो अपने इलाके की बच्चियों पर निगरानी रखे कि वो बच्चियां क्या कर रही है, कहां जा रही है और किससे मिल रही है। ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया, इसी के साथ जहां पर मैरिज रजिस्टर्ड होते हैं, जहां निकाह रजिस्टर्ड होता है, वहां पर जाकर हमारे लोगों में से कुछ लोग ऐसे मुतय्यन होना चाहिए जो जाके देखे कि हमारी बच्ची ने कहीं गैर से रिश्ता तो नहीं कराया हुआ, क्योंकि 1 महीने की नोटिस दी जाती है, 1 महीने पहले आपको जाना पड़ता है। ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया, ये सारी जिम्मेदारी हमारी कौम के नौजवानों की है, हमारी कौम की है।
آج ہماری قوم کے نوجوان ہی اگر گیم اور دنیاوی خرافات کے اندر اگر لگ جائے گے تو پھر ہماری بچوں کی حفاظت کون کرے گا؟ مسلمانوں جاگ جاؤ، اٹھ جاؤ اور اپنے آپ کو تیار کر لو۔ رمضان المبارک کے اختتام ہوتے ہی چلے جاتے ہی ایسا لگ رہا ہے کہ مسجدوں کی وہ رونقیں بھی چلی گئی ہے، مسجدوں میں آپ نے آنا بھی بند کر دیا ہے۔ فجر کی نماز میں آپ دیکھو کتنے کم لوگ ہوتے ہیں۔ اگر آپ خود اپنے آپ کو جہنم سے نہیں بچاؤ گے، آپ اپنے اولاد کو کیسے بچاؤ گے؟ تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت لقمان نے اپنے بیٹوں کو بھی نصیحت کی تھی، بہت ساری نصیحتیں ہیں سورہ لقمان کے اندر موجود ہے، صرف میں چند نصیحتیں آپ کے سامنے پیش کر کے پھر اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے۔ اور یاد رکھنا جب بچوں کی تربیت ہوگی نا تو بڑے پیارے انداز میں، دیکھیں کتنے پیار سے مخاطب ہو کر کہا ہے یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ جب بھی تربیت کی ہے نا کہا یا بنیا، اے میرے بیٹے، تو پیار سے تربیت ہونی چاہیے، محبت سے تربیت ہونی چاہیے۔ اگر آپ بچوں کو زیادہ مارو گے پیٹو گے تب بھی بچہ جو ہے وہ ڈھیٹ بن جائے گا نہیں۔ اگر وہ بچہ ضدی ہو گیا ہے تو آپ ایسا نہیں کہ صرف مولانا سے تعویذ دے کر آپ سوچو گے کہ وہ سدھر جائے گا، نہیں۔ بچہ ضدی ہوا ہے تو اب اس کا وہ یہ چاہتا ہے کہ ماں باپ کا ساتھ زیادہ ملے، اب اس کو وقت دو، دیکھو سدھرتا ہے کہ نہیں، اب اس کو وقت دو۔ آپ اپنے موبائل میں لگے رہو گے، اس کو وقت نہیں دو گے تو وہ ضدی بننے والا ہے۔ اب اس کو وقت تو دے کر دیکھو، آپ اپنے ساتھ لے جا کر تو دیکھو اسے۔ اگر آپ کو کچھ کام ضروری نہیں ہے اور آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ لے جا سکتے، ساتھ میں لے جائیے، دیکھیں آپ کے بچے کی ضد چلی جائے گی۔ بہرحال فرمایا کہ جب بھی بچوں کو نصیحت کی گئی تو پیار سے کہا ان الشرک لظلم عظیم، بیٹا شرک مت کرنا، شرک بڑا ظلم ہے۔ ایک جگہ کہا کہ یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اب یہ نصیحت سن لو، اور میں نے جو قرآن عظیم کی آیت کریمہ سنی تھی وہ دونوں کا کس طرح سے میچ ہوتا ہے سن لو، کس طرح سے وہ ایک دوسرے میں مل جاتے ہیں۔ ذرا اس کو سن کر پھر میں اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ کیا کہا؟ اے میرے بیٹے، کسی بھی برائی کو چھوٹا مت سمجھنا۔ اگر تم نے کوئی گناہ چھوٹا سمجھ کے کر لیا اور وہ گناہ جو ہے رائی کے دانے کے برابر ہے، ان تک مثقال خردل حبۃ خردل، کہا کہ اگر وہ رائے کے دانے کے برابر ہے، رائے کا دانہ جو ہے نا اجالے میں نظر نہیں، اندھیرے میں نظر نہیں آتا، اجالے میں نظر آتا ہے۔ آپ کو رائے کا دانہ دیکھنا ہے تو اجالا کرنا پڑے گا۔ تو کہا کہ رائے کے دانہ یعنی جو آپ کو نظر نہیں آتا، اتنی سی برائی اگر آپ نے کی ہے تو فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض، اور وہ برائی پہاڑ کے چٹانوں میں ہو یا زمین میں چھپی ہو یا آسمان میں چھپی ہو، یاتی بھی اللہ اسے لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ جو ہے باریک باتوں کو بھی جاننے والا ہے، باریک باتوں کو بھی جاننے والا ہے۔ کیا کہا کہ اگر رائے کے دانے کے برابر بھی برائی ہے تو اس کو چھوٹا نہ سمجھو۔ اور قرآن نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر تم نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے تو کل قیامت کے دن اسے بھی دیکھو گے، ذرہ برابر برائی کی ہے تو کل قیامت کے دن اسے دیکھو گے۔ اس لیے ہمیں اپنا بھی محاسبہ کرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، اپنی اولاد کی زیادہ فکر کرنی ہے، اسے اس کی دنیا اور آخرت سنوارنے کے بارے میں سب سے زیادہ ہمیں سوچنا ہے، ہمیں فکر مند ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا کہنے سننے میں غلطیاں خطائیں ہو گئی معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔